بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے, آپ کے نالج میں ہوگا کہ وزیر اعظم نے ایک فیصلہ کیا ہے. وہ فیصلہ اعتماد کا ووٹ لینے کا ہے قومی اسمبلی سے. یہ اچانک سے فیصلہ کیوں کیا گیا؟ اچانک سے اپنے اتحادیوں کو اور اپنے تمام اراکین اسمبلی کو ٹیلی فون گئے ہیں آج پرائم منسٹر ہاؤس سے, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے, اور ان کو کہا گیا ہے کہ 25 کو اور 26 کو, 25 مطلب کہ کل اور 26 مطلب کہ پرسوں اجلاس ہے, اور اس میں آپ کی شرکت جو ہے وہ یقینی ہوگی, اور 25 کو پارلیمانی اجلاس ہوں گے اور اس میں جو ہے وہ اسٹرینتھ شو کی جائے گی اور اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا. یہ بیسیکلی جو اعتماد کا ووٹ لینا ہے پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف کی طرف سے, یہ عدلیہ کو منہ دینے کے مترادف ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ حکومت جو ہے وہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ کا جو 3 رکنی بینچ یا جو بندیال صاحب ہیں ان کی جو چال بازیاں ہیں ان کو وہ بے نقاب بھی کر رہی ہے, ان کے فیصلوں کو تسلیم بھی نہیں کر رہی. وہ جو بینچ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس بینچ کو بھی نہیں تسلیم کر رہی, اور ان کو کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ معاف کیجئے گا معذرت کے ساتھ میرے الفاظ, جو میں یہ الفاظ کہنے جا رہا ہوں کہ آپ جال سازی کر رہے ہیں, 2 نمبری کر رہے ہیں. ہم آپ کے بینچ کو اور اس کے فیصلوں کو نہیں مانتے کیونکہ ہم 4-3 کی بات کرتے ہیں. 4 ججز, 7 رکنی بینچ تھا جس میں 4 ججز نے فیصلہ دیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس یہ ریفرنس یا یہ کہہ لیں کہ جو 2 ججوں نے بھیجا تھا کہ جی 100 موٹو لیں, اس معاملے کے اوپر 100 موٹو لینا ان کا بنتا نہیں ہے. تو 4-3 کے تناسب سے وہ جو 100 موٹو تھا وہ خارج کر دیا گیا تھا, لیکن چیف جسٹس پاکستان نے اپنے اختیار کے ناجائز استعمال کرتے ہوئے نہ صرف وہ فیصلہ ہی غائب کر دیا بلکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیا, اور اس کے بعد الٹا انہوں نے ان 4 ججوں کو بینچ سے نکال دیا. پھر جناب تینوں کے بہ گئے اور کہا کہ جی کہ یہی سپریم کورٹ ہے, یہی آپ نے جو بھی فیصلہ کرے گی اس کی بات آپ نے ماننی ہے, یہ ضروری ہے. تو بیسیکلی یہ بندیال صاحب کو انہوں نے, پاکستان کی پارلیمان نے, حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ذرا توہین عدالت سے بچنا ہے اور پاکستان کی پارلیمان جو ہے وہ سپریم کورٹ کو جواب دے گی. تو یہ اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی کہ اوکے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کام کرے, 21 ارب روپیہ بھیجیں, فلاں سیکیورٹی دیں, یہ کریں. تو انہوں نے وہ سارے بل شل بنا کے پارلیمان میں بھیجے, پارلیمان نے ان کو مسترد کر دیا. اب جب یہ رپورٹ سپریم کورٹ کے حضور پیش کی گئی تو جسٹس منیب اختر دی چیمپئن, سمجھ رہے ہیں نا آپ, انہوں نے جن کو جو یہ والے نشان بنا کے بھیجتے ہیں چیف جسٹس پاکستان کی ساس کو, وہ انہوں نے کہا ہے نا ساس کو نہیں, عمران خان صاحب کے وکیل کی بیگم کو, دیکھو تسی کہ کڈا جناب وہ کیا اس کو کہتے ہیں فرینکنس جس کو ہم کہتے ہیں, بے تکلفی ہے کہ وہ منیب صاحب ان کو وہ مجھے وہ والی بنا کے بھیج رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ گڈ یو ڈیڈ ویری ویل, اس کا مطلب یہ ہے. تو انہوں نے آگے سے نا اینج کر کے نہیں دیے وہ مجھے, آپ نکال کے دیکھیں کہ بھئی بڑا شرارت والا نہیں ہوتا وہ والا, اور ساتھ میں بھی انہوں نے کہا کہ جی کہ بی کیئرفل. تو منیب صاحب نے اس پٹیشن کی ہیئرنگ کے دوران یا پچھلی جو سماعت تھی اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ اگر آپ کا بل پاکستان کی پارلیمان سے, یہ ایک طرح کا فنانس بل ہی ہوتا ہے نا کہ جو پیسوں کا لین دین ہوتا ہے, اور بات ان کی ٹھیک تھی کہ آپ کا جو فنانس بل جس گورنمنٹ کا وہ پاس نہ ہو سکے, ایک طرح سے یہ فنانس بل ہے, اس کو ضمنی آپ کہہ سکتے ہیں, سپلیمنٹری کہہ سکتے ہیں, جو بھی آپ کہہ لیں, تو وہ تو گورنمنٹ اپنے قائم رہنے کا اختیار, کیونکہ ملک چلانا ہے تو پیسہ چاہیے تو پارلیمان کی مرضی چاہیے. پارلیمان آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چھڑکنا بیٹھ کے بجانا ہے, سمجھ رہے ہیں نا بات. تو جسٹس منیب صاحب نے اپنی طرف سے بڑی, اور بلکہ بالکل انہوں نے بات ٹھیک کی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی اکثریت نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی, اگر ان کا ایک فنانس بل جو ہے ضمنی صحیح سپلیمنٹری صحیح وہ اگر مسترد ہو رہا ہے پاکستان کی پارلیمان سے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں, تو پھر اس کے تو جناب بڑا امپیکٹ آئے گا. اچھا وہ منیب صاحب جو ہیں وہ بادشاہ آدمی ہیں, شہزادے آدمی ہیں, اسی لیے جب وہ سیاست کریں گے سیاستدانوں کے ساتھ تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی, جس طرح وہ منہ کی کھا رہے ہیں, بلکہ منہ سج گیا ان کا کھا کے تینوں کا. تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ گیم کر رہی ہے گورنمنٹ گیم یہ کر رہی ہے کہ یار کہ ہم کیوں ان کے ساتھ پنگے بازی کریں.
پارلیمان جانے اور جو ہے سپریم کورٹ یہ جانے، یہ اگر اپنی اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کو پارلیمان کی طاقت دکھاتے ہیں پھر. تو آئیں پارلیمان کو کریں نا ذرا نوٹس ایشو. مجھے آج ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہے، ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جس دن چیف جسٹس صاحب نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ریمارکس دیے تھے کہ جی کل تک جو جیلوں میں تھے آج وہ پارلیمان میں تقریریں کر رہے ہیں، تو اس دن ان کو ایک شو کاز نوٹس جاری ہونا چاہیے تھا پاکستان کی پارلیمان کی پریویلیج کمیٹی کی طرف سے کہ جی کہ آپ پارلیمان کا استحقاق، اس کی تصدیق کس طرح کر سکتے ہیں، ذرا پیش ہو کے اس کی وضاحت کریں. تو کہتے ہیں کہ وہ نوٹس جاری کرتے نہ پیش ہوتا کوئی گل نہیں، ریٹائرمنٹ تو بعد پھڑ کے لے آندے. تو یہ یعنی پارلیمان اور پارلیمنٹیرینز کچھ اس طرح سے سوچ رہے ہیں. تو پارلیمان کو انہوں نے اس کے ایک ایکٹ کے جواب میں یہ تانا دیا منیب صاحب نے. اب اس تانے کا بندوبست انہوں نے یہ کر دیا کہ جی کہ چلیں ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے تو لڑائی لڑنی ہے پوری، اور یہ پوری لڑائی جو ہے یہ 26 سے آنورڈ شروع ہو جائے گی، 26 سے 27 سے. تو یہ حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر پرائم منسٹر اعتماد کا ووٹ لے کے یہ جب لے چکے ہوں گے تو اس وقت ان کا اٹارنی جنرل کھڑا ہو کے کہے گا جی کہ وہ پارلیمنٹ اعتماد کر رہی ہے لیکن آپ پر عدم اعتماد کر رہی ہے. وزیر اعظم کے اوپر، گورنمنٹ کے اوپر اس کو اعتماد ہے، لیکن آپ جو واجب جا رہے ہیں نا بیٹھ کے جو راگ الاپ رہے ہیں عمران خان صاحب کے پکے راگ گا رہے ہیں، اس کے اوپر ان کو بڑا شدید اعتراض ہے. تو آپ کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے عدم اعتماد ہے. آپ کے نہ بینچ کو مانتے ہیں، نہ پارلیمان آپ کو مانتی ہے، نہ آپ کے کسی فیصلے کو مانتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر وہ جو پارلیمان نے فیصلہ یہ قانون منظور کیا اس کے مطابق اب چیزیں چلیں گی. تو یہ جناب ایک طرح سے آمنے سامنے تو خیر پہلے کے ہیں، اب ذرا اس آمنے سامنے میں جو صف بندی ہو چکی ہے اس میں ایک شدت جو ہے وہ آئے گی 26 کو. سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے. اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ کیا عمران خان صاحب کے سیاسی حریف نمبر 1 یعنی کہ شہباز شریف صاحب کیا جس کو کہتے ہیں کہ اوور کانفیڈنٹ تو نہیں ہے، وہ اعتماد کے وہ کہتے ہیں نہیں وہ اعتماد کے بہتات میں اعتماد کی بہتات میں اوور کانفیڈنٹ ہو کے مارے تو نہیں جائیں گے. اتحادیوں کی حکومت ہے نا سر. دیکھیں نا پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی 2، اچھا جی ایم کیو ایم 3، پی ایم ایل کیو 4، بی این پی 5، بی اے پی 6، ایم ایم اے جو ہے وہ 7، انڈیپینڈنٹ ہیں وہ 4 ہیں، اے این پی ہے، اور جناب جمہوری وطن پارٹی 1. یہ تقریباً 9-10 کے قریب بنتی ہیں جو میں نے موٹا موٹا حساب لگایا. اب پی ایم ایل این کیو کی ہیں 85 سیٹیں، پیپلز پارٹی کی ہیں 58، ایم کیو ایم کی 7، پی ایم ایل کیو کی 3، بی این پی کیو کی 4، بی این پی کی، باپ پارٹی کے 5، ایم ایم اے کی 14، انڈیپینڈنٹ ان کے ساتھ 4 ہیں، اے این پی 1 ہے، اور جے ڈبلیو پی جمہوری وطن پارٹی 1. ٹھیک ہے جی. تو یہ کل ملا کے بنتے ہیں 182 کے قریب، بلکہ 182 بنتے ہیں. آپ ان میں سے اوپر نیچے کر لیں کیونکہ یہ جس طرح کی تقسیم ہوئی ہے انڈیپینڈنٹ کوئی آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. ایک محسن داور صاحب کو اگر غصہ آ جائے یا علی وزیر صاحب کو غصہ آ جائے تو ہو سکتا ہے وہ ووٹ نہ دیں. تو ایم کیو ایم ان میں سے ونریبل جو ہے وہ اب اتنے جو اتحادی ہیں ان میں سے کوئی ایک اتحادی کھسک گیا سر تو شہباز شریف صاحب تو دند بھی نہ نکل جانے نے مدر منہ ڈگ کے. تو یہ اعتماد کا ووٹ لینے کے چکروں میں پورے اعتماد کے ساتھ جو جا رہے ہیں میں اعتماد کا ووٹ لوں گا، سر اعتماد کا کہیں بھرکس نہ نکل جائے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو ترتیب گنوائی ہے ان میں سے کوئی آگے پیچھے اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ جو فنکاری کوئی پارٹی لگا سکتی ہے جس کا ماضی ہمارے سامنے ہے وہ ایم کیو ایم کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ان کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے جب عمران خان صاحب کا ساتھ وہ اتحاد چھوڑ کے پی ڈی ایم کی طرف آ رہے تھے تو وہ ان کے کچھ گلے شکوے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ہماری پوری نہیں ہوئی، مطالبے پورے نہیں ہوئے. تو ایم کیو ایم سے آپ جو ہے وہ کوئی توقع رکھ سکتے ہیں، 7 بندے ان کے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. اگر 7 بھی ہو جائیں تو پھر بھی سر 172 سے زیادہ بنتے ہیں. تو اس وقت جو کہہ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی بھی اتحادیوں میں سے آگے پیچھے نہ ہو، کیونکہ پاکستان کی جو اس طرح کے اتحادوں کو جو قوت جوڑ کے رکھتی ہے وہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی ریاستی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو یہ ریاستی مجبوری ہے جو اس اتحاد کو قائم رکھے ہوئے ہے. جو چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی پارٹیاں ہیں وہ بھی ساتھ ہیں،
پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جو JUIF یعنی کہ MMA جو ہے اس کے مفادات جو ہیں وہ تو یوں ہیں نا جی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے تو لگتا ہے کہ نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ عدم اعتماد کا ووٹ دے کے جائیں گی بھی تو کہاں پہ جائیں گی پارٹیاں؟ کیا اسمبلی ٹوٹ جائے گی اگر اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم صاحب نہیں لے پاتے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے مقابلے میں امیدوار وزیر اعظم کا کوئی ہے نہیں. لہٰذا یہ وہ لنک جو مس ہو رہا ہے وہ عمران خان صاحب ہیں یہاں پہ. عمران خان صاحب کی سیاست پہلے دن سے اگر آپ دیکھ لیں تو وہ سیاست ہمیشہ پاکستان کی جو طاقتور ترین ہستیاں، طاقتور ترین جو ادارے، طاقتور ترین جو منصبدار ہیں، ان کے بل بوتے کے اوپر وہ سیاست کرتے آئے ہیں. جب سے انہوں نے ان کے ساتھ اپنا رشتہ تعلق ختم کیا تب سے عمران خان صاحب کی ہر سیاسی چال ان کے منہ کے اوپر واپس آ کے لگی ہے. تو اب یہ بھی جو قومی اسمبلی سے وہ نکل کے آئے، اب کیا وہ شغل ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم استعفے دیں اور منظور کریں، عدالت چلے گئے جی ہمارے استعفے منظور نہیں ہو رہے. اوکے اچھا، جب وزیر جو کیا نام ہے ان کا اسپیکر نے استعفے منظور کرنے شروع کیے تو پھر عدالت پہنچ گئے ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں. اچھا جب وہ عدالت نے وہ روکا تو پھر کہا جی الیکشن نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ عجیب و غریب سی صورتحال ہے. یہ ان کی جو سیاست ہے یہ کسی کم جوگی نہیں رہے گی ان کی سیاست. تو اس سیاست کی ناکامی کا ایک اور جو موقع آیا ہے جس پر ان کی سیاست کی ناکامی کھل کر سامنے آئی ہے کہ آج اگر PTI قومی اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوتی اور اس طرح کی صورتحال ہوتی، اول تو بات یہ کہ اس سطح تک حالات آنے ہی نہیں تھے جتنی ان پاپولر عمران خان صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے یہ حکومت ہی پڑی ہے. اگر یہ اسمبلی کے اندر ہوتے تو وہ جو MQM دوسری تیسری پارٹی ان کے ساتھ لابنگ کرتے کہ وہ مرو قوم میں جاؤ گے کس منہ سے، کس طرح ووٹ مانگو گے، تو ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ گر جاتی شہباز شریف صاحب کی. اور ابھی بھی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ تقریباً 217 کے قریب اس وقت قومی اسمبلی کے ٹوٹل ارکان ہیں، 125 کے قریب غائب ہیں. تو اگر یہ سارے اسمبلی میں ہوتے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اعتماد یعنی یہ ووٹ یہ شہباز شریف صاحب کو ناکام کر کے خود وزیر اعظم بن کے اسمبلیاں توڑ سکتے تھے، سارا کچھ کر سکتے تھے. لیکن چونکہ ان کی سیاست اسی طرح کی ہے تو لہٰذا یہ موقع بھی یہ عمران خان صاحب مس کر گئے ہیں. تو بہرحال یہ گورنمنٹ نے طے کر لیا ہے کہ بندیال صاحب اینڈ کمپنی اینڈ فیملی، اب تو بندیال اینڈ کمپنی نہیں، کیا کہنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ یہ کہنا چاہیے بندیال فیملی اینڈ کمپنی، بندیال فیملی اینڈ فرینڈس، یوں کہہ لیں جو بھی آپ نے کہنا ہے. وہ سارے مل ملا کے اس حکومت کو جو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی محبت میں ان کو واپس لانے کے لیے کے چکروں میں، تو اس کاوش کو، اس تحریک کو، یہ کہوں گا عدالت کے فیصلے تو ہے نہیں، یہ ایک سازش ہے جو بندیال صاحب رچا رہے ہیں. اور اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے وزیر اعظم تگڑے ہو کے اس کے سامنے ٹکر لینا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ پارلیمان بھی پوری طرح کھڑی ہے کہ آپ کی بات نہیں ہم نے ماننی، اور پارلیمان کا اعتماد بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات اب آپ؟ تو لہٰذا یہ میرا خیال ہے کہ دانت کھٹے کرنے کی کوشش ہے بندیال صاحب کے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ دانت نکل بھی چکے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کھٹے نہیں ہو پا رہے، یا وہ جناب بس تنگڑ کے کھڑے ہیں. تو ان کے پیر خلا میں کھڑے ہیں بیسیکلی، تو ان کے پیر جو ہیں وہ زمین کے اوپر نہیں ہیں بندیال صاحب کے. خصوصاً ان کی ساس والی جو ویڈیو ہے، آڈیو ہے، وہ سامنے جب سے آئی ہے تو ان کے جتنے بھرم تھے وہ سارے جاتے رہے. تو اب میرا خیال ہے حکومت زیادہ تگڑی ہو کے آئے گی اور ان کو ہر طرح کا جواب، وہ جس طرح کے جواب کی توقع نہیں کر رہے بندیال صاحب، اس طرح کا بھی جواب شہباز شریف گورنمنٹ جو ہے چاچو شیر ہو گیا ہے، کہنے کا مطلب ہے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.